ہمارے ساتھی جو ساتھ میں آ رہے تھے انہوں نے کہا یہ 2 تاریخ کو ہونا تھا جلسہ اور پھر پورے 8 دن کے بعد آج منعقد کیا گیا ہے۔ تاریخ بدل گئی، حالات تھے، ظروف ایسے پیش آئے، لیکن میرا یقین تھا۔ انہوں نے کہا کہ بعد میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے میرے عزیزوں، سنیوں کے ہاں نہ سنڈے آتا ہے نہ منڈے آتا ہے۔ نام تو ہے لیکن جس رات میرے مصطفیٰ کا نام ہو وہی سنیوں کی عید کی رات ہے۔ 2 تاریخ ہو کہ 8 تاریخ ہو کہ 12 تاریخ ہو، میرا یقین ہے جس تاریخ میں میرے نبی کا نام پکارا جائے یہ مجمع اسی طرح کھچا کھچ جمع نظر آئے۔ میرے عزیزوں، کیا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری کے لیے کوئی تاریخ ہوتی ہے؟ بہرحال ایک متعین تاریخ جلسے کی رکھی جاتی ہے، لیکن یہ آزمائش میں نے پچھلے کئی دنوں سے دیکھا ہے، جلسوں کی تاریخیں بدل گئی لیکن مجمع نہیں بدلا۔ تاریخیں ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن دیوانوں کا ہجوم ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان میں مصطفیٰ کریم کے شعروں میں بیداری شروع ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں بیداری آنے لگ گئی ہے۔ 100 سال پہلے اقبال نے کہا تھا، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو بادہ نشین تھے، بغیر چپلوں کے چلتے تھے، پورے دن بھر ایک کھجور کی گٹھلی پر صبر کرتے تھے، تیبند لگے کپڑے پہنتے تھے، لیکن وہ 313 بھی نکلتے تو ہزاروں پر بھاری نظر آتے، چل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی تو تھے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ عزیزان گرامی اوقات، ہم ان صحابہ کے وارثین میں سے ہیں جنہوں نے کھانے پانی اور اسباب پر اپنی زندگی نہیں گزاری۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر تک چل کر کے آئے، 160 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے، رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ چل کر کے آئے، انصار صحابہ مدینے والے اور مہاجرین بھی ہے۔ حضور نے وہاں بدر کے میدان میں پہنچ کر کے ان سے پوچھا، تم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے تو واپس پلٹ جائے۔ مدینے کے انصار صحابہ کیا کہتے ہیں؟ جنگ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے سے بدر کا سفر جو ہے 160 کلومیٹر کا ہے، لیکن یمن کا سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ آقا آپ تو بدر تک لے کر کے آئے، اگر آپ ہم غلاموں کو یمن تک بھی لے جاتے ہم پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے حبیب خدا چل رہا ہے، رسول کائنات چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی اوقات، میں آج آپ کو وہی کہنے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت ہے وہ ہلکی نسبت نہیں ہے، وہ بہت پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور نسبت ہے۔ اسی نسبت کی بنیاد پر آج پوری قوموں کے درمیان تم کانٹے کی طرح گھڑ رہے ہو۔ باقی تم کیا سمجھتے ہو؟ ہمارے ہاں کوئی بہت بڑا ترم خان ہے، ہمارے ہاں کوئی بہت بڑا پہلوان بچا ہے، آپس میں لڑ مر کر کے ویسے ہی ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ہزاروں ٹکڑوں میں اگرچہ تبدیل ہو گئے لیکن پھر بھی بھاری بھرکم قوم جو آج سارے ہتھیار سے لیس ہے، ان کو بھی اگر کوئی قوم چبھتی ہے تو یہ غلامان مصطفیٰ کی قوم ہے، ورنہ 24 گھنٹے ہمارے اوپر یہ ڈیبیٹ نہیں کر رہے ہوتے۔
کنٹینیو ہمارے ٹارگٹ اور نشانے پر ہمیں نہیں لگائے ہوتے، وہ تمہاری اپنی طاقت نہیں ہے. جو طاقت تمہارے اندر نظر آتی ہے وہ نسبت مصطفیٰ کی ہے. آپ روئے ماں زمان زنام مصطفیٰ است. اقبال نے کہا ہے ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کریم کے نام سے وابستہ ہے. جب تک وہ نام ہماری قوموں میں زندہ ہے ہمارا وجود بھی زندہ ہے، ہمارا سر بھی زندہ ہے، اور ہم غریب ہی کیوں نہ ہو. بلکہ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، تم لولے لنگڑے بھی ہو جاؤ، سینہ اگر عشق مصطفیٰ سے بھرا ہے بڑی بڑی فوجیں تمہاری ڈر سے تھراتی ہوئی نظر آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق رسول، عشق رسول. قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں. ہم پر ہمارے نبی کا حق کتنا ہے؟ ہماری جان سے زیادہ ہے. اور الحمدللہ ہم سنی ہیں اور بریلوی ہیں. اعلیٰ حضرت کو ماننے والی قوم تو یہ جانتی ہے کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدا. یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. جب بھی ضرورت پیش آئے میرے آقا آپ پر صرف جان ہی نہیں بلکہ دونوں جہاں پہ قربان کرتے ہیں. اور کروں تیرے نام پہ جاں فدا. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جو کچھ بھی ہوتا وار دیتا میرے آقا آپ پر. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لو لگانا تو ہمارے خمیر میں شامل ہے، ہمارے بچپن سے شامل ہے. کافی دن پہلے کی بات ہے، ڈپارٹمنٹ کے بڑے آفیسر تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. کہا مولانا آپ ہی کیوں زیادہ چلاتے ہیں ہندوستان میں؟ کہا سب علماء بولتے ہیں لیکن نظر میں آتا ہوں بات کچھ اور ہوگا. کہا کون سی بڑی بات ہے آپ اتنا زیادہ چلاتے ہیں؟ میں نے کہا کس کے بارے میں چلاتے ہوئے آپ کو لگا؟ کہا آپ کے یہ سب میٹر جو چل رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں آپ، یا پھر لوگوں میں یہ الگ میسج جاتا ہے. ہم نے کہا گستاخان رسول جو پاکنڈی ہیں ان کے بارے میں بولنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. سنیے ایک بات ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا محفوظ ہوگا وہ ساری چیزیں ویڈیو کرتے بھی رہتے ہیں. ہم نے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، ابھی میں اتنا کہہ رہا تھا کرسی سے کھڑے ہو. کہا میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں، آپ میری ماں پہ چلے گئے. میں نے کہا ماں پر آپ کی جان ہے پوچھ رہا ہوں، میں گالی نہیں دے رہا، میں گالی نہیں دے رہا. ابھی مثال پوچھ رہا تھا آپ کی ماں کے بارے میں اگر کچھ کہا جائے تو کیسا لگے گا. آپ مثال کو برداشت نہیں کر پائے، کھڑے ہو گئے. سنیے صاحب، آپ تو اپنی ماں کی توہین نہیں برداشت کرتے، ہم اپنے نبی سے کروڑوں ماں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. اس لیے کہ ہماری محبت آمنہ کے لال سے، ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے عشق مصطفیٰ. روز کو تو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. ہمارا صرف ایک ہی مدعا ہے، ہمارا صرف ایک ہی مدعا ہے. ویسے بھی ہمیں 70 سال سے نوچ رہے ہو، اور نوچ لو، بچا کیا ہے ہمارے پاس؟ سب ختم کر ڈالو، ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے جبے سے کھیل سکتے ہو، میرے خون سے کھیل سکتے ہو، میرے جسم سے کھیل سکتے ہو، ہر چیز سے تم کھیل سکتے ہو، لیکن میرے نبی کی عزت سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا. یہی ہمارا میسج ہے نوجوانوں میں. اگر یہ چیز آ گئی ہے بس میں سمجھتا ہوں کافی ہے. پچھلے 6 مہینے سے میں نے تقریباً 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کیا، اور ہر جگہ میں نے نوجوانوں کو ایک ہی آواز میں دیکھا ہے، لبیک یا رسول اللہ.
الحمدللہ میں ہر کی سرزمین پر بھی دیکھا، آبادی تمہاری بہت چھوٹی سی تھی۔ میں آنے سے پہلے جغرافیہ معلوم کرتا ہوں، لوکیشن کیا ہے، پبلک کیا ہے، ساری چیزیں بہت چھوٹی سی تمہاری تعداد ہے یہاں پر، اس کے باوجود جوش اور تمہارا دم خم دیکھنے کا۔ الحمدللہ جس وقت میں داخل ہوا آپ کے یہاں آ رہا تھا، بہت ساری چیزوں پر نظر پڑتی ہے، لیکن آپ کے دکنی دروازے کے پاس میں نے دیکھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عاشقوں کا شہر ہے، یہ جان فدا کرنے والوں کا شہر ہے۔ میرے عزیزو، ہر کوئی اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے جملوں میں آج پتہ نہیں کس کو آئی لو کہتا ہے، اپنے شہر کو کہے، اپنے باپ کو کہے، اپنے وطن کو کہے، لوگ تو اپنی گاڑیوں کو، اپنے موبائل کو تک کہتے ہیں، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے جو آمنہ کے لال کو کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اے عزیزو، یہ معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جملے میرے رسول کے ان صحابہ کے ہیں جو اپنے گھر سے نکلتے تھے اور کہتے تھے فدا کا حبیب و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری ماں بھی قربان، میرا باپ بھی قربان آپ۔ یہ جذبہ اگر آج تک باقی ہے تو سمجھ لو پھر چاہے جتنے گوفوں میں بیٹھ کر کے میٹنگیں ہو جائیں، اسلام کا کچھ خراب نہیں کیا جائے۔ حالات کے متعلق ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو ایک بات میں بتا دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پازیٹیو رہو اور ڈر اور خوف کی زندگی نہیں گزارنا، ڈر اور خوف کی زندگی نہیں۔ کیا تم نے کوئی چوری کی ہے؟ کیا تمہارا رشتہ کسی آتنکواد سے ہے؟ کیا کسی ٹیررسٹ سے ہے؟ نہیں ہے، بس ہمارا قصور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے اپنے مصطفیٰ کا نام آتا ہے تو جوش و خروش میں اعلان کرتے ہیں لوگوں سے۔ آج میں نے ایک بات کہی تھی، ایک ڈرائیور صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ کیا داڑھی رکھنا آج بھی واجب ہے؟ میں نے کہا آج بہت بڑا واجب ہے، بہت بڑا واجب ہے، اس لیے کہ لوگوں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو ہمیں مصطفیٰ کی داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ اور کانوں میں بالیاں پہن لے، اب تو لڑکے سب کرنے لگے، کانوں میں بالیاں، ہاتھوں میں چوڑیاں سب پہن کر کے انہیں شرم نہیں آتی، تو مجھے میرے نبی کی سنت پر چلنے میں کیوں شرم آئے؟ میں ہر گھڑی اس بات کا اعلان کرتا ہوں، اے نوجوانوں، عزت میرے مصطفیٰ کی سنتوں میں، ان کے اخلاق میں ہے۔ تم دنیا کے پیچھے بھاگ کر دیکھ لینا، 1000 سال کی اللہ زندگی دے تب بھی وہیں کے وہی رہو گے۔ ہم نے دیکھا ہے حضور کے قدموں میں کیا عزت ہے، حضور کے قدموں میں کیا عزت ہے۔ ارے میاں، حضور کا غلام جب 80 سال کا ہو جائے تب بھی اس کو دنیا ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہے، نہ اس کی خوبصورتی میں کمی آتی ہے، نہ اس کی عزت میں کمی آتی ہے۔ باقی دنیا میں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں 50 سال کے اوپر تو وہاں کوئی رہتا ہی نہیں، اگر رہ گیا تو لوگ نیا ہیرو تلاش کرتے ہیں، ہر دن وہاں نیا چاہیے، بوڑھا ہو جائے تو اس کو سائڈ بٹھا دیا جائے گا۔ اور راجنیتی میں بھی یہی حال ہے، پولیٹکس میں، سیاست میں جو بوڑھے ہو گئے ان سے کہا جائے گا آپ بیٹھ جائیے، جوان لوگ کام کریں گے۔ 40 سال بیچارے پارٹیوں کے جوتے اٹھاتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ میں اکیلے تنہا ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حضور کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی ہے۔ یہاں ریٹائرمنٹ نہیں دیا جاتا، یہاں ریٹائرمنٹ نہیں بلکہ اور مصروف کر دیا جاتا ہے، اور مصروف کر دیا جاتا ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ عزیزہ نگرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جو عزت ہے وہ ہم نے دیکھا ہے بریلی کی سرزمین پر، جب حضور تاج الشریعہ کا آخری دیدار، جب جنازہ پاک جا رہا تھا، اس وقت کروڑوں لاکھوں مسلمانوں کا جمع وفیر 75 سال کی عمر میں بھی دیکھنے کے لیے عمر پڑا ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ادھر ادھر منہ مارنے سے کچھ ملنے والا ہے نہیں، ہماری نسبت حضور سے ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے
قرآن میں فرمایا جس کی ترجمانی اقبال یوں کرتا ہے کہ محمد سے وفاتون، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیں اپنے غلاموں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا۔ حضور کی پیروی کرنے کا حکم قرآن میں آیا، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم دیکھیں، ادھر ادھر ہم کیوں بھاگیں؟ ہماری عزت صرف ایک گلی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا بہترین میسج دیا ہے، آج سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کو جو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے وہ دھکے کھاتا رہ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنا انٹروڈکشن تعارف کیا کروایا، اپنے لیے اپنا تعارف کیا کروایا، اس گلی کا قطع ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہمارا تعارف بھی یہی ہونا چاہیے۔ آج تم اپنے چہرے بدل کر کے، کپڑے بدل کر کے اگر یہ سوچتے ہو کہ میں سیکولر نظر آؤں گا، لوگ مجھے عزت دیں گے، میں پوش اور ماڈرن خیالات کا نظر آؤں گا، میرے عزیزو یہ جوانی زیادہ دن تک چلنے والی نہیں ہے۔ تمہاری عزت حضور کے چہرے میں ہے، تمہاری عزت حضور کے لباس میں ہے، حضور کی سنتوں میں تمہاری عزت ہے۔ ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، سچے دل سے بتاؤ، کیا تم دل سے بھی یہ مانتے ہو کہ تم سب حضور کے غلام ہو؟ یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو حضور کے غلام ہیں؟ غلامی میں کسی کو کوئی جھجک نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے غلام کہنے میں؟ میں اس منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں اللہ کے نبی کے دربار کے کتوں کا میں کتا ہوں۔ کسی سے اگر یہ لگتا ہے کہ غلام کہنے میں کسی کا عیب ہے، حضور کی غلام ہے یا نہیں؟ بس اب یہ ساتھ سمجھ لو، جب آپ دل سے کہہ رہے ہیں غلام ہوں تو صرف بات اتنی رہ جاتی ہے، غلام ہے تو پورے غلام ہو، پھر کسی اور کی غلامی نہیں۔ ہم نے غلامی کی ہے آمنہ کے لال کی۔ اسی کو میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ نے فرمایا، بلہوت سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی ہے۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں جب غلام کہتے ہو تو پورے کے پورے غلام ہو جاؤ، پورے ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ لوگ تمہاری چلن پھرن کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہیں یہ یہودی تو نہیں ہے، کہیں یہ عیسائی تو نہیں ہے، کہیں یہ اور کسی مذہب کا کسی اور دین کا تو نہیں ہے۔ لوگ آج تمہیں پہچاننے میں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اس کو دیکھ کر کے کیسے پہچانے، بعد میں پھر تمہارا نام پوچھنا پڑتا ہے، نام پوچھنے پر بھی بتا دیا ببلو نام ہے، پھر بھی وہ کنفیوز ہو گیا، پوچھا باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام بھی بتا دیا راجہ ہے، پھر اور کنفیوز ہو گیا کہ اس کو کس کمیونٹی سے میں سمجھوں، نہ شکل سے کچھ پتا چل رہا ہے، نہ نام سے نہ باپ کے نام سے۔ میاں دنیا کو اتنا کنفیوز مت کرو، تمہارا نام تمہارے باپ کا نام پوچھنے تک کی نوبت ہی نہ آئے، تم چلو تو وہ پکار کر کے ہے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام جا رہا ہے، گلیوں سے چلتے ہوئے تمہاری خوشبوئیں بتائے کہ جس طرف سے یہ نبی کا غلام گزرتا ہے محبت کی خوشبو بکھیرتا ہوا جاتا ہے۔ تمہاری جھکی نگاہیں لوگوں کو بتا دے کہ اس کی شرم و حیا بتاتی ہے کہ یہ مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ تمہارے اخلاق و کردار سے ثابت ہو جائے، تمہارا چہرہ بتانے لگ جائے کہ تمہارا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اس لیے کہ تمہارے اور ہمارے بارے میں ایک بہت بڑی پریڈیکیشن میں آپ کو بتا دوں، امام فخر الدین رازی کی، بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے ڈاکٹر۔ آج کی باتیں کر رہا ہوں، 700 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صدیوں پہلے کی بات۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، خوش نصیبی ہے ہمارے لیے آپ کے لیے، کہتے ہیں بہت پیاری بات ہے،
फरमाते हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गरम रहता है दिमाग, वो 90 साल का भी हो जाए तो पागल नहीं हो सकता, 100 साल का भी हो जाए तो पागल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गरम रहने वाला दिमाग पागल नहीं होता। दूसरा जुमला उनका ये भी है, कहा ये पागल नहीं हो सकते। हाँ, अगर पागल या दीवाना होगा तो सिर्फ उनके लिए होगा, दुनिया के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ आमिना के लाल के लिए हो सकता है। और हमने देखा है आज आप यहाँ बैठे हुए बैरिकेडिंग से बाहर निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, आप ये सारे मामला करें, पुलिस प्रशासन आ जाए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ सारी पुलिस प्रशासन ये सब मजमे के मामला अलग है, क्योंकि ये सुन्नियों का जलसा है जो रात के 12 के बाद गर्म होता है, और दुनिया की बड़ी सी बड़ी फौज को कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हारी दीवानगी, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे अंदर जो गलबा इश्क का है वो किसी और के लिए नहीं, वो मदीने के ताजदार के लिए। बात सिर्फ इतनी ही करनी है हमें आज, सिर्फ इतनी है, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। देखना जमाना बीत जाएगा, ज़माना बीत जाएगा, आज भी आला हजरत हमारे मजमू में जिंदा है कि नहीं? उनका कलाम पढ़ा जाता है कि नहीं? क्यों जिंदा है? इसलिए कि वो अपने खानदान के कसीदे नहीं पढ़ते थे, जिंदगी भर जब भी कलम उठाया तो बारगाह मुस्तफा में कहते सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नबी पाक की शान में जब कसीदे लिखते रहे, हुजूर की मदह सराई करते रहे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में हमेशा रतबुल लिसान रहे, अल्लाह ने उनका नाम भी जिंदा रखा, उनका कलाम भी जिंदा रखा। आज हालत तो ऐसी है, उन देहातों में भी मैं गया जहाँ सही से उर्दू बोली नहीं आती है लोगों को, लेकिन आला हजरत का कलाम पढ़ा जाता है तो उनके जोश को देखने का मंजर होता है। अजीज़ान निगरान वक़ार वही फाज़िल बरेलवी है जिन्होंने हमारे दिलों में इश्क की धड़कन को तेज किया था, इसलिए आज वो मजमू की जीनत बने हुए हैं, रौनक बने हुए हैं। जिन्होंने 100 साल पहले हमें ये बताया था हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, हमारे पास जो कुछ भी है वो हुजूर का है, शहर में जुबान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ। दुनिया कहती होगी ये उनका है वो उनका है, लेकिन आशिक सादिक कहता है मेरा तो मानना ये है जमीन व ज़मान और मकीन व मकान और चुनी व चुना, या रसूल अल्लाह रे बने दो जहां। सिर्फ इतना ही नहीं, क़यामत के मंजर में भी कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मखलूक घूमती रहेगी फिरती रहेगी, कहीं पर शफाअत न मिले, आखिरकार मुस्तफा करीम की बारगाह में ही इनको आना होगा। क़यामत के मंजर को भी फरमाया गया फकत इतना सबब है इन कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कुत्तों को मैं ये कहता हूँ जो आज मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठाते हैं, तुम्हें पता क्या है रसूलुल्लाह की इज्जत क्या है, तुम्हें पता क्या है उनकी हकीकत क्या है? हुजूर की हकीकत सिवाय रब्बुल आलमीन के कोई नहीं जानता, लेकिन देखना है अगर मेरे नबी की इज्जत तो मरो पहले, फिर उसके बाद पता चलेगा। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अरे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह।
नाज़रीन गिरामी वक़ार, बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमारी वाबस्तगी हर ज़माने में रही, हर ज़माने में रही। एक बात आपको ये भी मैं बता दूँ, मौलाना हालात बड़े ख़राब हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। आप भी सुनते आए कि नहीं ये जुमला? हाँ, हालात बड़े ख़राब हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ लोगों की उम्र अब 60-70 साल की हो गई होगी, उनसे भी पूछो, वो भी कहेंगे बचपन में भी हालात खराब थे, जवानी में भी हालात खराब, बुढ़ापा आ गया हालात खराब। बल्कि तुम्हारे दादा से पूछो, उनके दादा ने भी कहा होगा हालात खराब। हालात खराब का ये जो नारा है ये हर जगह हर जमाने में सुनता आया। मेरे अजीजों, एक बात समझ लो, इस्लाम जिस दिन से मक्का मुकर्रमा से मदीने तैयबा आया, मदीने तैयबा से पूरी दुनिया में, इकबाल ने कहा है सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, शरारे अबू लहबी से चिराग मुस्तफ़वी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोशन किया हुआ ये चिराग हमेशा आंधियों में ही जला है, तूफानों में ही जलता रहा है। हालात हर जमाने में इसके मुखालिफ आते रहे। ये दौर तो कुछ भी नहीं, ये दौर तो कीड़े मकोड़ों का है, मच्छरों का है। इस्लाम ने तो चंगेज और हलाकू को भी देखा है, बड़े बड़े यजीदियों को भी देखा है, जिन्होंने हमारी खोपड़ियों से मीनार बना दिया था, बगदाद की गलियों को हमारे खून से लाल कर दिया था। एक बार नहीं कई मर्तबा दरियाए दजला का पानी हमारे खून से लाल हो गया, लेकिन इस्लाम जब नहीं मिटा तो अब क्या खाक मिटी। इतनी बात याद रख लो, इस्लाम न मेरे घर का दीन है, न तो मेरे मोहल्ले का, न मेरे गली का। किसी को अगर लगता है कि 4 पंच मन करके ये दीन शुरू कर चुके और इसको कहीं पर भी दबा दिया जाएगा, वो खाम ख्याली में है, वो अपनी खुजली मिटाते मिटाते दुनिया से चला जाएगा। इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है 4 यार का। और इस इस्लाम ने 1-2 नहीं कई मैदान देखे, इसमें सबसे बड़ा मैदान तो करबला का है, जहाँ नवाज़ रसूल ने अपनी गर्दन भी दे दी, अपने खानदान के बच्चे भी दे दिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के जवान शहजादों पर घोड़े भी दौड़ गए। क्या करबला के बाद इस्लाम खत्म हो गया? हुसैन आजम का सर शहीद कर देने के बाद इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? नहीं मेरे अजीजों, उन रेतजारों से आज भी आवाज आती है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हर सुन्नी को ये पता है, इसीलिए आप बेखौफ होकर के जियो। हमारे साथ एक वक्त आने वाला है जो अल्लाह का वादा है, लिकुल्लि उम्मतिन अजल, हर एक के लिए एक मुकर्रर वक्त हमने रखा है, वो मौत का वक्त है। मौत आनी है कि नहीं आनी है? यकीन है सबको? इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। हम दूसरे मसलों में 1000 झगड़ा करेंगे, लेकिन मौत के मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं। मौत आना है तो आना है, आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी, कभी तो आएगी। अंबिया को आई है, औलिया को आई है, सबको आई है। और बड़ा सा बड़ा जमीन का ताकतवर भी मौत से भाग नहीं सकता। हमें जब मौत आनी ही है तो सोचो असल उस जिंदगी के बारे में कि मौत के बाद होना क्या है। ये तो दारुल इम्तिहान है, दारुल अमल है। चंद दिनों के बाद हमें यहाँ से सफर पे जाना है, एक लंबा सफर है, आखिरत का सफर, मैदान महशर होगा, उसके बाद जन्नत का सफर है। असल वो जिंदगी है, उस जिंदगी पर जिसको यकीन होगा वो इस जिंदगी में बेखौफ जिया करेगा। जब मरना है तो फिर इमाम हुसैन के बारे में पूछा गया, बल्कि बाद बुजुर्गों ने फरमाया कि उनको ख्वाब में देखा गया। पूछा आपके साथ क्या मामला? एक बुजुर्ग ने सैयदना इमाम हुसैन ने ख्वाब में उनको बताया, अल्लाह करीम ने मुझे अपने फजल से नवाजा, नेमतों से नवाजा, और रब तबारक व तआला ने मुझे जन्नत की हसीन इनामात से नवाजा। तो फिर इमाम हुसैन से उस बुजुर्ग ने पूछा, अल्लाह ने आपसे कोई सवाल किया? कहा हाँ, रब तबारक व तआला ने मुझसे पूछा, हुसैन तुम्हें क्या चाहिए? फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह करीम से यूं अर्ज किया, क्या रब्बल आलमीन,
دوبارہ اگر مجھے دنیا میں بھیجنا ہو تو ایک بار پھر بھیج، تیری بارگاہ میں شہید ہونے کا جو مزہ ہے وہ جنت میں نہیں، تیری بارگاہ میں تیری بارگاہ میں شہید ہو جانے کا جو لطف ہے وہ یہاں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اس قوم سے وابستہ ہیں جو 1400 سال سے کربلا سنتی چلی آ رہی ہے۔ ہماری ماؤں نے سنایا، ہمارے باپ نے سنایا، ہمارے علماء نے ہمیں سنایا، اور یہ واقعات کربلا ٹرانسفر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج تک امام حسین کی یاد مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ وہ اسی لیے نہیں کہ ماتم کرنا ہے، رونا پیٹنا ہے، وہ صرف اسی لیے نہیں کہ ڈی جے کے دھن پر ہم کو ناچنا ہے محرم میں، نہیں۔ امام حسین کا تذکرہ ہم ہر سال اس لیے سناتے ہیں کہ تمہیں یاد رہے تم ایرے گہرے نتھو کھیڑے کے وارث نہیں، رسول اللہ کے نواسے کی ان اخلاق کے وارث ہو جو نواسہ رسول کبھی کوانٹیٹی دیکھ کر میدان میں نہیں آیا، کبھی تعداد دیکھ کر میدان میں نہیں اترا۔ 22,000 کا لشکر جرار بھی تھا تو رسول اللہ کا تنہا نواسہ للکارتے ہوئے ہزاروں کے میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی استقامت کا امتحان دے کر کے دنیا کو یہ بتایا، حقیقت میں کٹ جانے سے موت نہیں ہے، مصطفیٰ کا عشق لے کر جینا یہی اصل جینا ہے، اور حضور سے دور ہو جانا یہی اصل موت ہے۔ اور اگر تمہارے سینے میں حضور کی محبت ہے، 1000 ٹکڑوں میں بھی دنیا تمہیں کاٹ کر رکھ دے، مولا تمہارا نام کبھی مرنے نہیں دیتا۔ 14 صدیاں گزر گئی، ہمارے محلوں میں یزید نہ نظر آتا نہ اس کا بچہ نظر آتا ہے، لیکن جب بھی کہیں ہم محلوں سے گزریں گے تو حسین نام کا ہر بچہ نظر آتا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ بس میں بات یہ کر رہا تھا، ادھر ادھر نہ جائیں، ہم ایک ہی مرکز پر توجہ کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر۔ اتنے سیریس اور اتنے حساس ہو جاؤ، جیسے میں نے کہا ہے دوسرے معاملات پر ہم سب کمپرومائز کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں مل رہا ہے کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن ہمارے جذبات اس وقت بھاری ہو جاتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے، کیونکہ ہماری جڑ ہے، ہمارا بیس ہے۔ تم میرے گھر کا دروازہ اکھاڑو، کھڑکیاں اکھاڑ لو، پیٹ اکھاڑ لو، مانا جا سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے بدلا جائے گا، لیکن کوئی گھر کی بنیاد ہی نکالنا چاہے تو پھر آدمی کیسے برداشت کرے؟ دروازہ، کھڑکی، پینٹ، یہ کوئی چیزیں ہیں جو بدلی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی پایا بنیاد ہی الگ ہے، دنیا گھر ہی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے جذبات بھاری اس وقت ہوتے ہیں جب رسول پاک کی عزت پر انگلی کوئی اٹھاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، کبھی اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا اور کبھی بڑے مجمع کا انتظار بھی مت کرنا۔ حضور کی شان پر بات آئے تو تنہا بھی کافی ہے، اللہ کریم چاہے تو کتوں سے بھی دین کا کام لیتا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو کسی سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یقین رکھو آمنہ کے لال کی مدد اور اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اس بندے کے ساتھ ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارنا تھا جلاد، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کی بنیاد پر، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے زنجیروں سے، تہبند تھی کھل رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، جلاد کوڑے سے مار رہا ہے۔ اسی اثنا میں اچانک 2 ہاتھ غیب سے باہر آئے اور ان کی تہبند کو مضبوطی سے کس کے باندھ دیا۔ پھر آپ جو رو رہے تھے ہنسنے لگے۔ 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں امام احمد بن حنبل۔ اچانک جلاد رک گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، تم تو ابھی رو رہے تھے، سطر کھل رہا تھا اس لیے رو رہے تھے، کوڑے کے ڈر سے نہیں رو رہے تھے، مار سے نہیں رو رہے تھے، سطر کھل رہا تھا۔ تو جلاد نے پوچھا اچانک تم اب پھر سے صحیح ہو گئے، ہنس رہے ہو، اور یہ تہبند تمہاری کس نے باندھا؟
امام احمد بن حنبل نے کہا تو اپنا کام جاری رکھ، کوڑا مارنا تیرا کام ہے، جس کے لیے میں کھا رہا ہوں اس کی مدد آ گئی۔ اس لیے یاد رکھو ان کی مدد ہر دور میں ہر ایک غریب مسلمان کے ساتھ ہے۔ ہم نے جس وقت بھی پکارا ہے وہ آ گئے مدد کو۔ تذکرۃ الحفاظ سعادت الدارین ایک مشہور و معروف حکایت نقل کی گئی ہے۔ ایک غریب آدمی لوگوں سے قرضے لیا ہوا تھا، قرضے لے کر کے گھر چلاتا تھا، اور جتنے قرض والے تھے ان لوگوں نے جا کر کے مقدمہ کر دیا کورٹ میں، قاضی صاحب یہ آدمی ہر ایک سے قرضہ لیتا اور ہم کو واپس نہیں کرتا۔ قاضی نے بلایا، اس کو پوچھا کہ واپس کب کرے گا؟ کہا میرے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں کہ قرضے کہاں سے دوں گا؟ قاضی نے کہا قرضہ تو دینا پڑے گا، نہیں دو گے تو جیل میں ڈالیں گے۔ کہا مجھے ٹائم دیجیے تھوڑا سا۔ قاضی نے کہا 3 دن کا ٹائم ہے، نہیں ادا کرے گا تو جیل میں ڈال دوں گا۔ جتنے قرضے لوگوں کے لیا ہے واپس کر۔ اب بیچارہ غریب آدمی، میرے عزیزوں واقعہ سنانا مقصود صرف اس لیے ہے کہ آج ہماری بھی حالت وہی ہے۔ ہم سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ ہم سے زیادہ غریبی میں کون ہے؟ غریبی صرف پیسے کی غریبی نہیں ہوتی۔ وہ آدمی مفلس قاضی کے دربار سے نکل کر کے باہر جا رہا تھا، راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ اس بزرگ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ سنا ہے کورٹ میں میرے خلاف مقدمہ ہو گیا، مجھے 3 دن کا ٹائم دیا گیا، قرضہ اگر ادا نہیں کیا، قرضہ اگر نہیں دیا تو جیل میں ڈال دوں گا۔ تو اس بزرگ نے کہا پھر کیا سوچا؟ کہا میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، کہیں جا کر کے اپنی جان دے دوں گا یا جیل میں بیٹھوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی بھی ہے، کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا گھبرا مت، جا اپنے گھر میں جب رات ہو جائے تنہائی میں حضور کو یاد کر کثرت سے درود پڑھ، کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اسی لیے کہتا ہوں سنی نوجوانوں، ہر دور میں ایک علاج ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، حضور کا نام۔ وہ غریب کیا کرتا؟ گھر آیا، رات جب اندھیرا ہو گیا تو ایک تنہائی کی کوٹھری میں بیٹھ کر حضور کو یاد کرنے لگا، رونے لگا، غم غالب آ گیا، رو 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 کر کے حضور کو یاد کرتا، درود پڑھتا اور سو گیا۔ سنو، جیسے سویا اس کا مقدر جگہ خواب میں سرور کائنات تشریف لاتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، پوچھا کیوں رو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس غلام نے مچل کر کے قدموں میں گر کر کہا آقا آپ سے حالات کیا چھپائیں، مفلسین نے مجھے مار رکھا ہے، قرضے لوگوں کے لیے دیا تھا، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، مجھے قاضی نے 3 دن کا ٹائم دیا ہے، اگر قرضہ نہیں ادا کیا تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، میرے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، میرا گھر کیسے چلے گا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غریب امتی کی مدد کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں صبح اٹھنا، جانا شہر میں، بادشاہ کا جو وزیر ہے وہ ہمارا عاشق ہے، وہ ہمارا چاہنے والا ہے، اس سے جاؤ، جتنی دولت کی ضرورت ہے اس سے مانگ لینا۔ اس غریب امتی نے کہا آقا بادشاہ کا دربار بڑا دربار، اس کے وزیر کا دربار بڑا دربار، ہم غریبوں کے وہاں تک نہ پہنچ ہو پاتی ہے، اور اگر پہنچ بھی گئے تو وہ ہم سے سیدھے مقامات کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غریب امتی سے کہا ایسی بات نہیں، جانا اگر وہ تجھ سے پوچھے کہ کیا تجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے تو ثبوت کیا ہے، تو اس سے صرف اتنا کہنا اے وزیر روزانہ رات ہوتے ہی تو 1000 بار رسول اللہ پر درود بھیجتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہر رات کو تو اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور یہ راز اس کا، اس کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ بھی اس کو خبر کر دینا کل کی رات وہ درود پڑھنا بھول گیا، تھک کر کے سو گیا تھا، جاؤ اس کے بعد اور اتنی بات کہتے نا۔ غریب امتی صبح بیدار ہوا، اٹھا، بادشاہ کے اس وزیر کے دربار میں گیا،
अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हाज़िरी होने के बाद वज़ीर से कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे पास भेजा है। उस वज़ीर ने कहा फकीरों को आज हो क्या गया है, आते हैं और सीधे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैसे तू ये कह रहा है कि अल्लाह के नबी ने भेजा है। उस फकीर ने मचल करके कहा गरीब ने मुझे ये बता करके भेजा है रोजाना सूरज के तुल होने से पहले पहले तो 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है, ये बात तेरी बीवी बच्चों को तक खबर नहीं है, और कल की रात तू थक हार करके सो गया और रात को दुरूद पढ़ना भूल गया। इतना सुनना था कि वजीर अपनी कुर्सी से उछल गया और बाहर खड़ा हो गया और उसका हाथ चूमने लगा। कहा अगर ये बात तुझे पता है तो यकीनन तुझे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया होगा, इसलिए कि ये राज मेरा और आमिना के लाल के दरमियान का राज है, अल्लाह और मेरे दरमियान का राज है। बता ऐ आने वाले मेहमान, आज तू मेरे पास मदद लेने नहीं आया बल्कि तू तो मुझे मेरी जिंदगी की मेराज बताने आया है। अब तक मुझे पढ़ते हुए हुजूर की बारगाह में इखलास होता था, लेकिन आज यकीन हो गया हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका तक मेरा दुरूद जा रहा है, मेरे आका मेरा दुरूद सुन रहे हैं, इससे बढ़कर दौलत और क्या चाहिए? बता तुझे क्या क्या चाहिए, सब मैं देने को तैयार हूँ। उस मुफलिस गरीब आदमी ने क्या कहा, मुझे मेरे इतने कर्जे हैं और इतनी जरूरत है, बस इतना दे दो, ज्यादा की ख्वाहिश नहीं। तवज्जो मदद कैसी आती है? उस वजीर के दरबार से दौलत जितनी चाहिए थी दी गई, और वो भी भीख में नहीं, एजाज में दिया गया है और इकराम में दिया गया है। और फिर कहा गया यहाँ फला जगह का फला दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, चाबी तुम्हारे पास जब चाहे आना और लेकर चले जाना, आइंदा से मुझसे पूछने की भी हाजत ना रहे। वो गरीब आदमी सोचता रहा मेरे नबी पाक ने कितना नवाजा है, लेकर के हाजिर आया। अब तो सीना चौड़ा था, सीधे कोर्ट में मुकदमे के पास आया। काजी साहब से कहा कर्ज खाओं को बुलाइए, जितने लोगों ने मुझे कर्जा दिया था सबका चुका दूंगा, एक साथ दूंगा। आज तंग करके बोल रहा था, माल था, पैसा था, सब कर्ज खा जमा हुए कोर्ट में मुकदमे के। हाँ काजी साहब कुर्सी पर आए, आते साथ काजी साहब ने कहा पैसा जमा कर लिए एक ही रात में, लेकिन सुनो आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम कर्जा अपनी जेब से नहीं मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। तेरा कर्जा तू नहीं अदा करेगा, मैं अदा करूंगा। कहा यही बात कल भी तो कह सकते थे, कल का आपने धमकी दी थी 3 दिन के अंदर नहीं अदा करेगा तो जेल डाल दूंगा। आज आप मेरा कर्जा अपने जिम्मे लेकर अदा करना चाह रहे हैं। काजी साहब ने कहा हाँ बात तो सही है, कल तक तो मैं तुझे पहचानता नहीं था, फैसला सुनाकर चला गया। रात को ख्वाब में मैंने रसूल पाक का दीदार किया, हुजूर पाक को देखा है ख्वाब में। हुजूर ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा ऐ काजी दुनिया में बहुत कुछ तेरे पास दौलत आई है, कल अगर ये गरीब आए तेरे पास तो इसका कर्जा अपनी जेब से अदा कर, कल बरोज़े क़यामत में अपने हाथ से जामे कौसर तुझे पिलाऊंगा, मैं जन्नत में तुझे ले जाऊंगा। काजी कहता है कि बशारत मैंने ख्वाब में देखी, इसलिए मैं कहता हूँ तू आज एक सिक्का भी नहीं अदा करेगा। मैं ये दौलत अपने हाथों लेना चाहता हूँ, अपने कंधों लेना चाहता हूँ। काजी साहब उस फकीर उस गरीब को ये कह ही रहे थे, लेकिन जितने दरबार में बैठे हुए कर्ज खा थे बड़े बड़े अमीर खड़े हो गए। कहा काजी साहब सुनिए, ना आप इसका कर्जा अदा करें ना ये अदा करें, हम सब ने माफ कर दिया, जब तक इसे चाहिए हमसे दोबारा ये कर्जा लेता रहे लेता रहे लेता रहे। उस फकीर की आवाज आई, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मैंने अपने करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और बरेली की जुबान में सुनना है तो सुनो, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
ہمارا جب عقیدہ ہے حضور کے بارے میں پھر پوچھتا ہوں، آپ سب کا عقیدہ ہے حضور اپنی قبر پاک میں زندہ ہے؟ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، عقیدہ سب کا ہے، اور بلکہ ہمارا بڑھ کر کے تو یہ بھی عقیدہ ہے ان جلسوں کے بارے میں بھی کہ وہ حضور کی نظروں سے کوئی پوشیدہ، اور پھر پوشیدہ تو ہے نہیں، لیکن سنی اور عاشق تو یہ چاہتا ہے اس پر پلس یہ چاہتا ہے وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے آتے ہوں گے ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا۔ حضور کی آمد ہوگی، ہمارا یہ طلب ہے، ہماری طلب ہے، تمنا ہے، طلب ہے۔ جب تمہارا لگاؤ حضور کے دربار سے اتنا ہے، پھر میں پوچھتا ہوں حضور کو زندہ مانتے ہو؟ حضور کو مالک و مختار مانتے ہو؟ حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہو؟ حضور کو مدد کرنے والا اللہ کا حبیب مانتے ہو؟ اللہ کی عطا سے وہ ہم غریبوں کو دینے والے رسول مانتے ہو؟ جب یہ سب تمہارے پاس ہے تو پھر ادھر ادھر منہ کیوں لگاتے ہو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، بس حضور ہمارے ساتھ ہیں، بس کافی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور پاک کی ذات کے ساتھ گہرا لگاؤ ہے۔ ایک صحابی حضرت انس فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوشی مجھے ایک حدیث سے ہوتی تھی۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور سے ایک بات میں نے سنا اور زندگی میں اس سے بڑھ کر خوشی مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ پوچھا وہ کیا بات ہے؟ حضرت انس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آقا قیامت کے دن کون کہاں ہوگا، کس کے ساتھ ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جملہ فرمایا اے انس المرء مع من احب، قیامت کے دن ہر آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ حضرت انس نے کہا اس دن میں تو فخر سے جھومنے لگ گیا، فخر سے خوشیوں سے جھومنے لگ گیا۔ حضور نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا میں دنیا میں تیرے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان و علی سے محبت کرتا ہوں، تو لہٰذا جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ عزیزان گرامی اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں ادھر ادھر کی بات نہ دیکھو، تمہاری نسبت کس کے ساتھ ہے؟ رسول اعظم کے ساتھ ہے۔ آخری اپنے جملے اب ختم کرنے کو آیا ہوں، مدد مانگنا ہے تو اس رسول پاک کے دربار سے، رشتہ جوڑنا ہے اس رسول پاک کے دربار سے، اور اپنی محبت کو غالب کرنا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں۔ ارے دنیا کی لیلاؤں پر دل دے کر کے ہونا کیا ہے؟ 4 دن کے بعد لیلا دوسرا مجنوں پکڑ لیں گے۔ دنیا کا حال یہ ہے شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی خالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بنا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہے پاگل ہوئے سٹیائے ہوئے، پوچھا کیوں؟ بریک اپ ہو گیا، لیلا بھاگ گئی، لیلا بھاگ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا منہ لٹکایا ہوا بیچارہ اب شعر و شاعری کرتا ہے، اسٹیٹس پر زندگی گزار رہا ہے اور محبت کے نغمے گا گا کر کے اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہے، اور بیچارہ ٹاکسک ہو گیا، جس کو دیکھے چڑ کرتا رہے۔ میرے عزیز ایک دو نہیں کئی ایسے نوجوانوں سے ہماری ملاقات ہے، منہ لٹکا ہے، ہم نے ان سے کہا ہے ارے اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، دینا تھا ایرے گہرے نتھو کھیرے کے ہاتھ میں کیوں تھمایا جو ہر دن اپنا مجنو بدل لے، دینا تھا
مدینے کے تاجدار کے ہاتھ میں دیتا جو تجھے دنیا میں بھی تنہا نہ چھوڑے، قبر میں بھی نہیں اور حشر میں بھی نہ چھوڑے۔ سنو میرے عزیزو، آخری پیغام دیتا ہوں، آپ دنیا بدلتی جا رہی ہے، آپ نے لبیک کہا بس مجھے اطمینان، کیونکہ لبیک کا مطلب ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ خامخواہ چڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں خامخواہ چڑے ہوئے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں؟ ان سے کہو میاں تم کو نہیں چلا رہے، تم کو نہیں بلا رہے، ہمارے ایسے نعرے نہیں ہیں جو تم کو چبانے کے لیے، گڑانے کے لیے، ہم تو اپنے نبی کو پکارے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول میں۔ جب تم لبیک کہہ رہے ہو تو حضور کو حاضر مان رہے ہو اور اپنے آپ کو حضور کے دربار میں پیش کر رہے ہو۔ جس دن یہ نعرہ قبول ہو گیا اور حضور نے کہہ دیا ہاں تو میرا، بس کافی ہے نا زندگی۔ صحابہ کی زندگی یہی تھی، وہ 70 زخم کھا لیتے تھے، ان کے گھروں میں ان کے بچے قتل ہو گئے، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، وہ جنگوں کے حالات میں قتل ہوتے گئے، لیکن شکایت کسی نے نہیں کیا آپ کے ساتھ چلتے ہوئے میرا بیٹا گیا، میرا بھائی گیا، میرا باپ گیا، نہیں، بلکہ صحابہ کا نعرہ یہ تھا جس کو اگر اپنی زبان میں کہو تو یوں ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ بس تم ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا، ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ بس آج کے بعد بھی یہ حالات اگر آئے، چیلنجز بھرے ہوئے حالات، کبھی تمہیں نوٹوں کے نام پر، کبھی ووٹوں کے نام پر دنیا خریدنے کی بار بار کوشش کرتی ہے، لیکن آپ کے بارے میں مجھے یقین ہے جو رسول کو پکارا ہے وہ غداری کبھی نہیں کرے۔ گنہگار تو ہوتا ہے لیکن اپنے نبی کا غدار نہیں ہوتا۔ عاشق رسول سنی کے بارے میں کہتا ہوں غداری کبھی نہ کرنا، غداری کبھی نہ کرنا، ورنہ منافقوں میں چلے جاؤ گے، مومنوں میں شمار بھی نہیں۔ کل کو اگر تمہارے پاس 10 کروڑ روپے کی کوئی دولت لا کر کے رکھے، مفت میں ملتی ہے لے لو، اچھی بات، لیکن اگر کوئی یہ کہے یہ 10 کروڑ کی دولت ہے، ایک طرف اتنے بڑے مال کو رکھے اور دوسری طرف گنبد خضرا کو دکھا کر پوچھے اور کہے اسے چھوڑ دیں یہ لے دیں، تب اے سنیو تمہارا دل اور تمہارا ایمان کیا کہے گا؟ ایک بات یاد رکھو، یہ 10 کروڑ نہیں 10 ارب کی دولت بھی آ جائے، ٹھوکر مار دینا اور پھر کہنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔